عزیزی طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں جماعت کے طلاب، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم اسرار الحق مجاز کی ایک نظم جس کا عنوان رات اور ریل ہے، جس کے ہم نے پچھلے 2 لیکچرز پڑھے، تو آج ہم اس کا تیسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی تیسری قسط اس کی آج ہم پڑھیں گے، تیسری نشست۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس نظم کے کل 32 اشعار ہیں۔ یہ ہم نے 4 حصوں میں بانٹی تھی، 4 قسطوں میں۔ آج اس کی تیسری قسط ہے، تو کل انشاءاللہ اس کا فائنل یعنی آخری قسط ہوگی، آخری لیکچر ہوگا۔ تو آج ہم اشعار نمبر 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 آپ اپنی کتاب یعنی نصابی کتاب نکالیں اور اس کا صفحہ نمبر 178، 179 اور 180 پر یہ نظم آپ کو وہاں پر دستیاب ہوگی، اور نظم کی تشریح پوری آپ اپنے واٹس ایپ سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ میرے اس واٹس ایپ پر بھی ہے، میرے یوٹیوب پر بھی ہے، پچھلی بھی پوری نظم کی، تو آپ اس کو پوری طرح پڑھ کر اپنی کاپی پر، اپنی نوٹ بک پر کیا درج کریں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اسرار الحق مجاز کی کیا نظم، جس کا عنوان کیا ہے؟ رات اور ریل۔ آپ کو میں نے بولا ہے کہ اسرار الحق مجاز کی 3 نظمیں بہت مشہور تھی، ایک علی گڑھ کا ترانہ میرا چمن، دوسرا آوارہ، تیسرا رات اور ریل۔ رات اور ریل میں اس نے ریل کو تشبیہ دے کر انسانی زندگی کی جدوجہد کی طرح کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے کہ جس طرح ریل اپنا سفر مسلسل جاری رکھتی ہے، تھکنے کا نام نہیں لیتی ہے جب تک نہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے۔ اس نظم کے اندر ایک ترنم بھی ہے، ایک لائیو بھی ہے، اور یہ ایک پابند نظم ہے۔ تو ہم پڑھیں گے اب اشعار نمبر 17 کی تشریح کریں گے۔ جستجو میں منزل مقصود کی دیوانہ دار، جستجو میں منزل مقصود کی دیوانہ دار، اپنا سر دھنتی فضا میں بال بکھراتی ہوئی، اپنا سر دھنتی فضا میں بال بکھراتی ہوئی۔ شاعر جن کا اصلی نام اسرار الحق تھا اور مجاز و تخلص کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ریل اپنی منزل کی تلاش میں، جستجو کیا ہو گیا؟ تلاش میں، مقصود میں، وہ دیوانوں کی طرح منزل کے شوق کے لیے سر دھنتی ہوئی، انجن کے دھوؤں کی شکل کے بال بکھیرتی ہوئی آگے ہی چلے جاتی ہے، یعنی اپنی منزل کی طرح رواں دواں رہتی ہے، یعنی اپنی منزل مقصود کی طرح یہ ہر حال میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ہم اشعار نمبر 18 پڑھیں گے۔ چھیڑتی ایک وجد کے عالم مساز سرمدی، چھیڑتی ایک وجد کے عالم مساز سرمدی، غیظ کے عالم میں منہ سے آگ برساتی ہوئی۔ ساز سرمدی بولتے ہیں کلندرانہ ساز کو، جو کلندرانہ لوگ، جو صوفی لوگ بجاتے ہیں۔ غیظ بولتے ہیں سخت غصے میں، جس سے ہم بولتے ہیں تیز ترار۔ تو کیا کہتے ہیں شاعر کہ جب ریل گاڑی رات کی خاموشی میں، رات کی تاریکی میں، رات کے اس اندھیرے میں اپنی مست کے عالم میں ایک کلندرانہ دھن کے ساتھ غصے کی حالت میں منہ سے آگ برساتی ہوئی دوڑتی دکھائی دیتی ہے، یعنی اپنی منزل کی طرح رواں دواں رہتی ہے کہ کب میں اپنے منزل مقصود پہ پہنچوں گا۔ اے انسان، تجھے بھی اپنی منزل مقصود اسی ریل کی مانند کیا ڈھونڈنے چاہیے، تم بھی رواں دواں، ٹوٹتا بھی دم رکنا نہیں چاہیے جب تک کہ دم میں دم ہے آپ کے۔ اب ہم اشعار نمبر 19 پڑھیں گے۔ رینگتی مڑتی مچلتی تلملاتی ہانپتی، رینگتی مڑتی مچلتی تلملاتی ہانپتی، اپنے دل کے آتش پنہاں کو بھڑکاتی ہوئی۔ یہاں ریل کا نقشہ، جب ریل چلتی ہے تو اس کے اتار و چڑھاؤ، اس کے آواز،
اس کے موڑ، اس کے پیچ و ہم کو بتاتے ہوئے شاعر فرماتے دل میں چھپی ہوئی جو آگ اس کو بھڑکاتی ہے، یعنی کیا منزل کی طرح، اور کبھی وہ رینگتی ہے اور کبھی مچلتی ہوئی چلتی ہے، کبھی تلملاتے کبھی ہامتے ہوئے، لیکن آگے ہی بڑھتی جاتی ہے، منزل کی طرف بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، پیچھے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اب ہم شعر نمبر 20 پڑھیں گے۔ پل پہ دریا کے دمادم کوندتی للکارتی، پل پہ دریا کے دمادم کوندتی للکارتی، اپنی اس طوفان انگیزی پہ اتراتی ہوئی، اپنی اس طوفان انگیزی پہ اتراتی ہوئی۔ شاعر اسرار الحق مجاز فرماتے ہیں جب یہ ریل گاڑی جو رات کے وقت نکلتی ہے، خاموشی میں، اندھیرے میں، تاریکی میں، یہ اپنی منزل مقصود کی طرف پہنچ جاتی ہے، نہ یہ پلوں کو دیکھتی ہے، نہ یہ دریا کو دیکھتی ہے، نہ یہ کوندے لپکتی ہو کے دیکھتی ہے، کتنے بھی طوفان انگیزی ہو، یہ اپنی منزل کی طرح بڑھتی ہے۔ جب دریا کے پل پر سے یہ مسلسل للکارتی کوندتی ہوئی گزر جاتی ہے اور اپنے طوفان پیدا کرنے پر فخر کرتی ہے، ناز کرتی ہوئی چلتی ہی جاتی ہے۔ اب میں شعر نمبر 21 پڑھوں گا۔ پیش کرتی بیچ ندی میں چراغاں کا سماں، پیش کرتی بیچ ندی میں چراغاں کا سماں، ساحلوں پر ریت کے ذروں کو چمکاتی ہوئی، ساحلوں پر ریت کے ذروں کو چمکاتی ہوئی۔ شاعر مجاز فرماتے ہیں جب ریل ندی کے اوپر پل سے گزرتی ہوتی ہے تو کیا اس کی روشنیوں کا عکس سایہ پانی پر پڑتا ہے اور ایک نظارہ سا ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پانی میں کئی اور چراغ جل رہے ہیں، کیونکہ اس کی روشنی جو ہوتی ہے وہ بکھری ہوئی ہوتی ہے، وہ لگتا ہے کہ ندی کے اندر بہت سارے چراغ جل رہے ہیں، ساحل کی ریت پر پڑتی ہے تو اس سے چمکا دیتی ہے، جب وہ چلتی ہے ریل مسلسل، جب وہ ریت پر اس کا وہ چمکیلا پن جو روشنی ہوتی ہے اس کے ڈبوں سے اندر پڑتی ہے تو وہ ان کو بھی چمکا دیتی ہے۔ اب میں شعر نمبر 22 پڑھوں گا۔ منہ میں گھستی ہے سرنگوں کے یکایک دوڑ کر، منہ میں گھستی ہے سرنگوں کے یکایک دوڑ کر، داندتی ہے چیختی چنگارتی گاتی ہوئی، داندتی چنگتی چیختی چنگارتی گاتی ہوئی۔ کہتا ہے یہ شاعر جب ریل کبھی راستے میں آنے والی سرنگوں میں چیختی ہے، یعنی ان کو پار کر دیتی ہے اور گاتی ہوئی گھس جاتی ہے ان کے اندر اور آگے ہی بڑھتی جاتی ہے۔ اب ہم شعر نمبر 23 پڑھیں گے، 23۔ ایک مجرم کی طرح سہمی ہوئی سمٹی ہوئی، ایک مجرم کی طرح سہمی ہوئی سمٹی ہوئی، ایک مفلس کی طرح سردی میں تھر تھراتی ہوئی۔ شاعر یہاں ریل کے اتار و چڑھاؤ بیان کرتے ہیں، نقش نگار اس کے بیان کرتے ہیں چلنے کے، کہ کہتا ہے کبھی ایک مجرم کی طرح ڈری اور گھبراتی ہوئی ہے، اور کبھی غریب کی طرح سردی میں کانپتی ہوئی کیا نکلی ہی جاتی ہے، لیکن رکنے کا نام نہیں لیتی ہے، منزل مقصود کی طرح رواں دواں رہتی ہے، تیز تر کے گامزن منزل مقصود نیست۔ صفائے دل سے، اب شعر نمبر 24 پڑھیں گے۔ صفائے دل سے مٹاتی عہد ماضی کے نقوش، صفائے دل سے مٹاتی عہد ماضی کے نقوش، حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھلاتی ہوئی، حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھلاتی ہوئی۔ شاعر فرماتے ہیں اسرار الحق مجاز ریل آگے کی ہی طرف گامزن رہتی ہے، یعنی منزل کی تلاش ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو گول ہوتا ہے یہ اسی کی طرح گامزن ہوتی ہے، چاہے اندھیرا ہو، چاہے کوندا لپکتا ہو، چاہے بادل ہو، چاہے سرنگ ہو، چاہے پل ہو، چاہے دریا ہو، چاہے بیابان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ آگے، یہ دلوں سے گزر کے زمانے کے شان ماٹے ہوئے آگے آنے والے وقت کی خواب دکھاتی ہے کون؟ یہ ریل، یعنی اس کی
کی منزل جو ہوتی ہے یہ آگے ہی کی بڑھتے ہیں، دلوں سے گزرے زمانے کی نشان مٹاتے ہوئے پرانے زمانے کی پاسٹ وقت کے خواب دکھاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کل سے 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 اور 32 اشعار پر نظم ختم کر دیں گے۔